جہاں بھی مومن ہے، جہاں بھی مسلمان ہے، مومن مسلمان آپس میں کیا 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 ہے؟ بھائی بھائی۔ اب یہ اختلاف کا ہونا ایک فطری چیز ہے۔ انسان جہاں 10 افراد رہتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف ہو جانا یہ فطری چیز ہے۔ ہر ایک کی فکر الگ ہوتی ہے، سوچ الگ ہوتا ہے، چاہت الگ ہوتی ہے، خواہشات الگ الگ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا مزاج الگ ہوتا ہے، ارادے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اختلاف کا ہونا ضروری ہے۔ 10 بھائی ہیں، بہن ہیں، ایک گھر ہے، ایک فیملی ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں ہمیشہ اتحاد نہیں رہتا ہے۔ کبھی کبھار اتنا شدید اختلاف ہوتا ہے فیملی میں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کہ اختلاف تو ہونا ہے، یہ فطری چیز ہے، لیکن اختلافات کے بعد لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے انسانوں میں، فطری چیز ہے، ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں کیا کہا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرا دو؟ صلح کرا دو۔ بھائیوں کے درمیان کیا کرا دو؟ صلح کرا دو۔ یعنی 2 گروہ ہیں، آپس میں لڑ پڑے، 2 آدمی ہیں، آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، یہاں تک کہ مار پیٹ کی بھی نوبت آ گئی۔ ایسی صورت میں کسی تیسرے گروہ کو کیا کرنا چاہیے؟ صلح کرانا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ یعنی صلح کرانے سے، ایک دوسرے کو ملانے سے، ایک دوسرے کے اختلافات ختم کرنے سے اللہ رب العالمین کی کیا نازل ہوگی؟ رحمت نازل ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسری آیت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان کے بے شمار خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر یہ کہ اگر وہ حکم دیں نیک کاموں کا یا بھلائی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا، صلح کرنے کا حکم دے، صلح کرائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، یعنی بھلائی کا حکم دیتا ہے، نیک کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ایک دوسرے سے صلح کرانے کا حکم کرتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان صلح کرا دیتا ہے، کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی نیت میں کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے صلح کرانے کا، اس کے ذہن میں یہ ہے، اس کی نیت اچھی ہے۔ اس کی نیت کیا ہے؟ اچھی ہے۔ یہاں پہ شرط ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے، کسی اور مفاد کی وجہ سے نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صلح تو کراتے ہیں، لیکن صلح کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کوئی مفاد ہوتا ہے، یا کوئی اور سبب ہوتا ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ کیا کرا رہا ہے؟ دونوں کے درمیان صلح کرا رہا ہے، لیکن اس کی دل میں یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں صلح کرانے کا حکم ہے، اس لیے میں صلح کرا رہا ہوں، اس کی نیت میں یہ نہیں، تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اگر کوئی شخص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، صلح کر دیتا ہے، یا کسی اور سے کرواتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم جو ہے انہیں یقیناً بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کریں گے، بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کریں گے۔ لیکن ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، ہماری چاہت میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، معاشرے میں امن و سکون کا ماحول پیدا ہو، ایک دوسرے سے اختلافات کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، ایک دوسرے سے محبت قائم ہو جائے، ایک دوسرے سے الفت پیدا ہو جائے، اور معاشرہ بالکل سکون والا معاشرہ بن جائے۔ یہ ہماری نیت میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کی چاہت ہے، یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔
اس کے بعد ایک حدیث ہے، میں نے جو کہا کہ صلح میں دیکھیں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں کبیرہ ہے۔ ایک تو بڑا گناہ، بڑے گناہ بہت ہے، کبیرہ گناہ بہت، ان میں بھی بڑا کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے تو شرک ہے، اس کے بعد جھوٹ یا کوئی اور ہے، بہرحال کبیرہ گناہوں میں بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو بھی اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا صلح کرنے کے لیے۔ صلح میں اگر جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ حدیث ہے وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رضی اللہ تعالی عنہا انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ لیس الکذاب، کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ صلح کراتا ہے۔ فینمی خیرا، تو خیر میں چغل خوری کرتا ہے، خیر میں کیا کرتا ہے؟ چغل خوری کرتا ہے۔ او یقول خیرا، یا کوئی خیر کی بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں چغل خوری کیا ہے؟ حرام ہے، چغل خوری آپ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صلح کرانے کے لیے چغل بھی کیا ہے؟ جائز، اس میں جھوٹ بھی داخل ہے۔ مان لے کہ ایک آدمی کا نام کیا ہے؟ زید ہے، ایک کا نام کیا ہے؟ خالد ہے۔ زید اور خالد کے درمیان لڑائی ہو گئی، زبردست لڑائی ہوئی، کسی بات پہ دونوں لڑ گئے، یہاں تک کہ مار پیٹ ہو گئی، معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، کچھ بھی ہے، بہرحال دونوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ اب بیچ میں ایک آدمی ہے، عبد الرحمن ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عبد الرحمن ہے، وہ جا کر جو ہے زید سے کہتا ہے کہ خالد تو تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے، تمہیں تو کہتا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہو، تمہیں بڑا اچھا مانتا ہے، تمہارے سلسلے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہے، وہ تو افسوس کر رہا ہے تم سے لڑ کے، مار پیٹ کر کے افسوس کر رہا ہے، وہ تو شرمندہ ہے۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں جا کر اس کے کان میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ خالد نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ سب جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، لیکن جائز ہے۔ اس کی نیت میں کیا ہے؟ صلح کرانا ہے، تاکہ دونوں آپس میں مل جائے، دونوں ایک دوسرے سے گلے ملا لیں۔ تو اس طرح کے آپ جو ہے اور بھی باتیں ملا جلا کر کے، جھوٹ کا سہارا لے کر کے دو آدمی کے درمیان، دو گروہ کے درمیان آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ایک اور روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، وزاد مسلم کہ لم اسمع یرخص فی شیء مما یقول الناس کذب الا فی ثلاث۔ اور وہی ام کلثوم فرماتی ہے، مسلم کی روایت ہے کہ میں نے نہیں سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو مما یقول الناس کذب، کہ لوگ جن چیزوں میں جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو، الا فی ثلاث، مگر یہ کہ تین چیزوں میں اللہ کے رسول نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ پتہ ہے نہیں؟ الحرب، ان میں سے ایک کیا ہے؟ حرب ہے، جنگ جسے کہتے ہیں، لڑائی، جنگ۔ اب تو یہ جنگ کی صورتحال بدل چکی ہے، اب تو فکری جنگ ہے، فکری سوچ اور فکر کی جنگ چلتی ہے، جنگ بند نہیں ہے، فکری جنگ جاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگ تھا وہ جنگ عموماً بند ہے، لیکن پھر بھی جاری،
جو آج کل چل رہا ہے فلسطین وغیرہ میں پھر بھی جاری ہے، لیکن یہ سب جنگ نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ دہشت گردی۔ جنگ کے اصول ضابطے ہیں، جنگ ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے، اس کو جنگ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ میں، لڑائی میں، جنگ میں جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ وہ جنگی مصلحتیں ہیں، بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے جنگ میں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا الحرب الخدع، کہ جنگ جو ہے دھوکے کا نام ہے، یعنی جنگ میں جھوٹ، دھوکہ، یہ سب چلتا ہے۔ بہرحال کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے رسول نے اس لیے اجازت دی ہے کہ اگر یہ نہ اپنایا جائے تو اس سے بہت زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ صلح کرانے میں جائز قرار دیا کہ صلح اہم ہے، جھوٹ ہے کبیرہ گناہ، لیکن اس سے اہم کیا ہے؟ صلح ہے۔ اگر صلح نہ ہو تو معاشرہ کیا ہو سکتا ہے؟ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جنگ میں بھی، لڑائی میں بھی جھوٹ، دھوکہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا معاشرہ جو ہے پورا تباہ و برباد ہو سکتا، پوری انسانیت کی موت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بہت اسباب ہیں، وجوہات ہیں، حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اس کے پیچھے میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ایک تو جنگ ہے، جنگ کی صورت میں جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جائز۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ اصلاحہم بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان کیا کرانا؟ صلح۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کیا ہے؟ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طرح تیسری جگہ پر اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها، یعنی شوہر کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا، یعنی شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، ہر وقت نہیں، جو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، فطری چیز ہے، لڑائی جھگڑا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، حد تک طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، تاکہ وہ زندگی برباد نہ ہو، کیونکہ عورت جو ہے تعریف پسند ہوتی ہے، عورت کے سامنے اگر تعریف کی جائے بہت خوش ہوتی ہے، آپ سب کو پتا ہوگا۔ تو اگر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں اس کو خوش رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کی زندگی برباد نہ ہو، ازدواجی زندگی خوشحال رہے، طلاق کی نوبت نہ آئے، معاملہ بہت آگے نہ بڑھے، کیونکہ اسی میں خیر ہے۔ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ شادی نکاح کے بعد رشتہ ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، رسول کی مشیت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں طلاق کے جو مسائل ہیں اللہ رب العالمین نے ایک مرحلے بتلائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے غصے میں طلاق 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 کہہ دیا تو حرام ہو گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے فتویٰ دیتے ہیں حرام ہو گئی، حلالہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ در حقیقت یہ اسلام کی سہولت پر کیا ہے؟ یہ ایک حملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی رعایت کی، اللہ کو معلوم ہے کہ بندوں میں اختلاف کا ہونا یہ فطری چیز ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا ہونا کیا ہے؟ یہ فطری چیز ہے۔ ابھی اختلاف ہے، ابھی غصہ ہے، ابھی ماحول ٹھیک نہیں ہے، حالات بہت نازک ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ حالات نہیں رہتے، ایک ہفتے کے بعد وہ حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ وہ برباد نہ ہو، ہلاک و برباد نہ ہو، ٹائم متعین کیا ہے، عدتیں متعین کی، 3 مہینے کے وقت انہیں دیے گئے، آپشن دیے گئے۔ اگر ان 3 مہینوں میں اگر وہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مان لیتے ہیں، ایک دوسرے کو اپناتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے رشتے کیا ہے؟ برقرار ہیں، وہ کسی پر بھی کوئی حرام نہیں۔ تو اللہ نے یہ نظام کیوں قائم کیا؟
इंसानों की भलाई के लिए, इसमें खैर है ताकि रिश्ता खत्म ना हो, इज़्दिवाजी ताल्लुकात बरकरार रहे। बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं कि बच्चे हो जाते हैं, 2, 3, 4 बच्चे हैं, उसके बाद तलाक हो जाती, और बहुत सारे मौलवी जो है उसी में हराम का फतवा देकर जा जुदाई कर देते हैं। बाद में जो उसकी जिंदगी है वो तबाह बर्बाद हो जाती है, बच्चों की जिंदगी भी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने इतना ख्याल किया, इतनी रियायत की इंसानों के साथ और मियाँ बीबी के साथ, शौहर बीवियों के साथ, कि ये बंदे हैं मेरे, आपस में इख्तिलाफ का होना ये फितरी चीज है। अभी इख्तिलाफ है, थोड़ी देर के बाद इख्तिलाफ खत्म भी हो सकता है। अभी कशीद गया है, थोड़े औकात के बाद कशीदगियां खत्म भी हो सकती। तो अल्लाह ने इन तमाम चीजों की रियायत करते हुए उन्हें मोहलत दी। तो इसी तरह रिश्ते को कायम रखने के लिए, मियाँ बीवी के रिश्ते को कायम रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, झूठ को भी जायज करार दिया ताकि उनके रिश्ते खत्म ना हो, एक दूसरे से जुदाई ना हो, ताकि उनकी फैमिली बच जाए, उनके बच्चों की जिंदगियां बच जाएं। ये सारी चीजें होती है। इसी तरह औरत भी यानी बीवी भी शौहर के साथ झूठ बोल सकती है। ऐसे आम झूठ नहीं, उसमें जुल्म नहीं होना चाहिए। झूठ के साथ किसी के साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए। नीयत में सिर्फ यह हो कि दोनों की जिंदगी अजीरन होने से बच जाए, दोनों की जिंदगी कायम रहे। वो मियाँ बीवी खुद समझते हैं हमें क्या बोलना है। शौहर जो है अपनी बीवी के बारे में जानता है कि मुझे कैसे खुश रखना है, कौन सा लफ्ज कहूं तो खुश हो जाएगी, उसके मिजाज से वो वाकिफ है। और बीवी भी शौहर के मिजाज से वाकिफ है, उसको पता है कि मैं शौहर को क्या कहूं तो वो खुश हो जाए। तो ये उनके दरमियान की बातें हैं। तो बहरहाल एक दूसरे को खुश करने के लिए, राजी रखने के लिए, इस दिवाजी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, इख्तलाफात को दूर करने के लिए अल्लाह के रसूल ने झूठ बोलना भी जायज करार दिया। तो ये 3 सूरतें हैं। एक सूरत क्या है? लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए। दूसरी सूरत जंग, जो इस वक्त ये चीजें नहीं है, बहरहाल ये हमारा मसला भी नहीं है, ये अबीर वक्त का मसला है। तीसरी चीज मियाँ बीवी के दरमियान शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ झूठ बोल सकते हैं। नीयत सिर्फ ये हो कि हमारी जिंदगी अजीरन होने से बच जाए, खुशहाल रहे, कायम रहे, दायम रहे, ताकि एक दूसरे से जुदाई की नौबत ना आए। तो ये 3 सूरतें हैं। इन 3 सूरतों के अलावा किसी भी सूरत में झूठ बोलना जायज नहीं है। हाँ, अगर आप जो है इस मजबूरी में है कि जान का खतरा है, जान का खतरा है, अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे आपको मार दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में हम बोल सकते हैं। ऐसी सूरत में झूठ नहीं, शिरक करना भी जायज हो जाता है। शिरक करना भी क्या हो जाता है? जायज हो जाता है। मुतमइन्नुन बिल ईमान, कुरान में कि लेकिन दिल क्या है? अल्लाह पर मुतमइन होना चाहिए। दिल अल्लाह पर मुतमइन होना चाहिए, यानी आप दिल से शिरक ना करें। मजबूरी इस कदर है कि अगर आप शिरक नहीं करेंगे, शिरक से बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है गुनाहों में। शिरक की हालत में इंसान मर जाए तो हमेशा के लिए क्या है? जहन्नम से कभी भी नजात मिलने वाली नहीं। लेकिन आप इस हालत में पड़ गए, ऐसी मजबूरी आ गई कि अगर आप शिरक नहीं करेंगे जान का खतरा है, तो ऐसी सूरत में आप शिरक करें। लेकिन अल्लाह ताला ने शर्त रखी है कि आपका जो दिल है वो अल्लाह की जात पर मुतमइन होना चाहिए। आप रजामंदी से, खुशी से शिरक ना करें, दिल में बुरा जाने, सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? शिरक कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में झूठ भी बोल सकते हैं। मजबूरी में सूअर का गोश्त भी हम हलाल हो जाता है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। इसमें 4 चीजों का जिक्र है। उनमें से क्या है?
सूअर का गोश्त खाना क्या है, हराम है। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, फमन तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। अगर कोई ऐसी मजबूरी आ गई, बहुत ज्यादा मजबूरी है, अगर सूअर का गोश्त नहीं खाएगा इंसान मौत हो सकती है। ऐसी जगह पर है कि वहां सिर्फ सूअर का गोश्त है, इंसान भूखा है, ना तो पानी है, ना खाना है, ना पीना, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा भूखा है, नहीं खाएगा, मर भी सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या करे, वो सूअर का गोश्त खा ले। तो इस्लाम तो आसान है, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऐसी बात का अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप कर नहीं सकते। अब मतलब सूअर का गोश्त हराम है, इंसान खाना भी नहीं चाहता है, तबीयत भी नहीं चाहती किसी की, मुसलमानों की तबीयत चाहती ही नहीं है। मुझे तो मालूम नहीं कि मुसलमानों में कोई ऐसा भी है जो सूअर का गोश्त खाना चाहे, उसको देखते ही कराहियत महसूस होती। लेकिन इस चीज को भी अल्लाह ताला ने जान बचाने के लिए क्या कर दिया, जायज कर दिया। तो यह मजबूरी की सूरत है। तो मजबूरी ऐसी आ गई कि झूठ के बगैर कोई चारा नहीं है, जान का खतरा है, आपकी मौत हो सकती है, तो ऐसी सूरत में आप झूठ बोल सकते हैं, वरना किसी भी सूरत में झूठ बोलना जायज नहीं है। झूठ में खैर नहीं है, शर ही है। हम ये सोचते हैं कि झूठ बोलने से बहुत फायदा मिलेगा। उम्मन लोग झूठ बोलते क्यों हैं, सामने कोई फायदा नजर आता है, कोई मफाद नजर आता है, वो फवाइद वक्ती तौर पर होते हैं। अगर आप बारीकी से देखेंगे, बारीकी से दूर तक देखेंगे, मैं जो झूठ बोलने जा रहा, चाहे कारोबार में, चाहे तिजारत में, चाहे किसी भी मसले में, मैं जो झूठ बोलने जा रहा हूं, वक्ती तौर पर हो सकता है कि मुझे कोई फायदा मिल जाए या कोई फायदा आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप उस मसले को दूर तक अगर देखेंगे, झूठ बोलने के बाद नताइज क्या सामने आएंगे, उसमें आप देखना आपके लिए कोई खैर नहीं, शर ही शर है, फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। जब आप पकड़े जाएंगे, पहली बात आप पर जो एतमाद था, वो एतमाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई दूसरा आदमी जो जिसके साथ आपने झूठ बोला, वो कभी भी आप पर भरोसा नहीं करेगा, एतमाद करेगा ही नहीं कभी। अगर एतमाद खत्म हो जाए ना, इंसान के लिए नुकसान ही नुकसान है। बहुत सारे ताजिर ऐसे भी है, देखे बहुत कम पैसे हैं उनके पास, तिजारत करते हैं, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब उनके सिलसिले में आपस के लोगों को पता चल जाता है, उनके जो शरीक कारोबार ताजिर लोग हैं, उनको जब पता चल जाता है कि नहीं आदमी सच्चा है, ये झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता है, हमारे पैसे क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, तो उधार में भी लाखों करोड़ों के माल उसको दे देते हैं, उधार में दे देते हैं। तो फायदा किसमें है, आप कम पैसे में 1 लाख कैश आपके पास नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए के सामान चीजें आपको उधार में मिल रही है, आप तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं, आप पर एतमाद है, आप पर एतमाद है, आप पर भरोसा है। तो फायदा किसमें है, इसमें फायदा है, सच बोलने में फायदा है। लेकिन एक आदमी झूठा है, सबको पता है कि हमने इसको माल दे दिया, उधार में माल दे दिया, तो ये हमें पैसा लौटाएंगे नहीं कभी, ये हमारे पैसे को खा जाएंगे, ये जो है कुछ भी कर सकते हैं, तो उस आदमी को कोई भी माल नहीं देगा। अगर आप बारीकी से देखेंगे, किसी भी मसले में अगर आप बारीकी से देखेंगे, झूठ में अगरचे बाज़ फवाइद नजर आते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन हकीकत में कोई फायदा नहीं है। हकीकत में उसकी जात के लिए नुकसान है, समाज और मुआशरे के नुकसान है, सारे लोगों के लिए क्या है, उसमें नुकसान है। और यही झूठ फितने का सबब भी बनता है, यही झूठ कत्ल गारतगरी का सबब भी बनता है, यही झूठ नफरत का सबब बनता है, अदावत का सबब बनता है, ये एक दूसरे से जुदाई का सबब बनता है, बदगुमानी का सबब बनता है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सबब बनता है। कितने गुनाह आपको गिनाए, तो ये झूठ तमाम गुनाहों की क्या है, जड़ है। आप इससे बचें, आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है, मुआशरा खुशहाल हो सकता है, अमन अमान मुआशरे में कायम हो सकता है, आपकी तिजारत में बेपनाह बरकतें हो सकती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत आपकी तिजारत में हो सकती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें झूठ से परहेज करने की तौफीक अता फरमाए, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए।
آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ